السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، اسلامی حقوق و آداب کا آج 10واں سبق ہے، اور وہاں جو غلطی سے 9 لکھا ہوا ہے اس کی طرف توجہ نہ کریں آپ لوگ، 10 نمبر جو لکھا ہوا ہے اس پر توجہ فرمائیں۔ اولاد کے حقوق۔ آج ہم انشاءاللہ اولاد اور بھائی بہنوں کے حقوق کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے اولاد کے بارے میں، ایک مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ والد پر اس کی اولاد کے حقوق ہیں۔ کل کے درس میں والدین کے حقوق جان لیے تھے نا، کہ اولاد کے اوپر والدین کے حقوق، لیکن آج والدین کے اوپر اولاد کے حقوق۔ اب ان حقوق میں سے کیا ہے؟ مثال کے طور پر کچھ چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرنا، یہ ذرا ذہن میں بٹھا لیں، خاص کر جو لوگ ابھی شادی نہیں کیے ہیں اور جو لوگ اپنے بچوں کی شادی کرنے والے ہیں، اس پوائنٹ کو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ اولاد کے حقوق، اولاد کی تربیت کا مسئلہ شادی کے بعد سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے۔ ہر جوان لڑکی کو چاہیے کہ ایک اچھے شوہر کا انتخاب کرے، ہر لڑکے کو چاہیے کہ اچھی بیوی کا انتخاب کرے، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے لیے اچھی بہو یا اچھے داماد کا انتخاب کرے، جس کے ذریعے آگے نسلوں کی دینی اعتبار سے اچھی تربیت ہو سکے۔ تو مرد چونکہ ایک ذمہ دار، ایک سرپرست ہوتا ہے، اس ناحیے سے بات کی جا رہی ہے کہ مرد جو شادی کرنا چاہ رہا ہے اور آگے اس کی نسل آئے گی، ان کی اولاد کے حقوق اس کے اوپر ہوں گے، تو سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ بچوں کا اچھا نام رکھنا، 7ویں دن عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کب کرنا؟ نہیں، ان کے بچے کے باپ جو ہے نا سعودیہ میں رہتے ہیں، ابراڈ میں رہتے ہیں، USA میں رہتے ہیں، UK میں رہتے ہیں، آنے کے بعد ہم لوگ بہت گرینڈ سے کریں گے۔ یہ تمہارے گرینڈ سب دنیا کے نام و نشان اور تمہاری تباہی بربادی کے لیے سنتوں کو مردہ کرتے ہو تم لوگ، اس طرح سے کر کے باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، بچہ ہاسپٹل میں ہے، تب بھی 7ویں دن عقیقہ ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ سنت ہے، اس سنت کو زندہ کیجئے۔ آج لوگ جان بوجھ کر معلوم ہونے کے بعد کہ یہ سنت ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ختنہ کرنا اور بچوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا، رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنا، ان پر خرچ کرنے میں بخیلی نہ کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کی صحیح اسلامی اور اچھی دنیاوی تعلیم کا انتظام کرنا، دینی اور دنیاوی۔ اسلامی تو آیا نا، اس لیے دنیا کے اعتبار سے جو علم ضروری ہے وہ بھی دینا، اسلام اس کی تربیت کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اسلامی فرائض، سنتیں اور اسلامی آداب کی انہیں پریکٹس کروانا۔ جب شادی کی عمر کو پہنچائیں تو اچھے جوڑے کا انتخاب کر کے شادی کر دینا۔ بیٹی ہے تو پھر رخصت کر دینا اچھے طریقے سے، بیٹا ہے تو اختیار دینا کہ چاہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے اپنی بیوی کو لے کر، یا وہ الگ اپنا گھر بسا کر بھی رہ سکتا ہے۔ یہ ساری کچھ مختصر انداز میں باتیں کی گئیں، یہ سب قرآن و حدیث کی تعلیمات کا ایک خلاصہ پیش کیا گیا۔ تو آئیے چند دلیلوں کو ہم سننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 کی آیت یہاں پیش کی گئی کہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ۔ جو باپ چاہتے ہو کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ یہ جتنا حصہ آپ نے سنا آیت کا، لمبی آیت ہے یہ، اصل میں تو یہ وہ بچہ
جو ابھی دودھ پیتے عمر میں ہے اور اس کے ماں باپ کے درمیان میں نہیں بنا اور طلاق ہو گئی، تو اللہ تعالی نے اس بچے کے، ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ حمل سے تھی یا اس نے ابھی بچہ جنا ہے تو اس طلاق دیے ہوئے شوہر پر اس بچے کے حقوق ہیں، اگرچہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اب اس سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، لیکن اس کی پیٹ میں جو بچہ تھا کون؟ اس کا اپنا ہے۔ اور آج ہم لوگ قرآن کی واضح تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے میکے بھیج کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نان نفقہ، ان کے خرچے ورچے کا کوئی خیال نہیں کرتے، تو دیکھیے ہم بہت گناہ کے کام میں پڑ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بچہ چونکہ آپ کا ہے، آپ نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا تو دے دیا، لیکن اس بچے کا حق آپ کے اوپر ہے۔ اب چونکہ دودھ پیتی عمر میں ہے، دودھ پیتے عمر میں ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں ہی کا دودھ پیے گا۔ تو جب وہ بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے، وہ ماں اس کی تو ہے لیکن اس کے باپ کی بیوی نہ رہی، لیکن اللہ نے لازم قرار دیا کہ اس بچے کا باپ اس دودھ پینے کی جو اجرت ہے وہ اس بچے کی ماں کو دے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آج کل ہم شریعت کے ان احکامات کو ٹھکرا دیے تو ظالم حکمران مسلط ہو کر ہمارے مسلم پرسنل لا میں بھی دخل اندازی کر رہے ہیں۔ ہم کہنے کو تو بڑا کہہ دیتے ہیں دشمن ہیں اسلام کے، مسلمانوں کے، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ بھی دشمن تو اپنی سازش کرے گا ہی، لیکن ہم دوست اللہ کے بن کر کیوں بغاوت اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کے احکامات کی کیوں اس طرح سے ہم لاپرواہی اور ان کو ٹھکرا دینا، ان پر عمل نہ کرنا؟ اس ٹاپک پہ جاؤں گا تو پھر وہ الگ ہے، شاید کچھ ریکارڈ پچھلی بار ہم جب گئے تھے انڈیا میں تو وہاں پر اس سلسلے میں کئی تقریریں ہوئی تو ریکارڈ کر کے لوگوں نے یوٹیوب پر ڈالا، سن سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور ماں باپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری، اولاد کے حقوق کس قدر ہیں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 بتلاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اب اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ان سب کو جانیں گے تو وقت بڑا لمبا ہوگا، لیکن اتنی بھی ہمارے لیے چتاونی تنبیہ کافی ہے کہ اللہ تعالی اولاد کی ذمہ داری کے بارے میں کیا دھمکی دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیاوی تعلیم خوب دیتے ہو، خرچ کرتے ہو، دینی تعلیم نہیں دیتے، یہی بچے تمہیں بھی جہنم میں لے جانے کے سبب بنیں گے، یاد رکھو۔ اور اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، بچے زیادہ ہوں گے، کہاں سے میں کما کے کھلاؤں گا، بیٹیاں 1 سے 2 4 ہو جائیں گے تو کہاں سے ان کے جہیز کا انتظام کروں گا، اس طرح کے ڈر سے وہ زمانے میں کیا کرتے تھے، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، اور آج کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، اگر پتا چلا کہ پیٹ میں بچی ہے تو وارشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری جو اولاد آنے والی ہے اس کو روزی دینے والے بھی ہم ہی ہیں، اور تم کو بھی روزی دینے والے ہم ہی ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کے مفلسی کے ڈر سے ابارشن کرواتے ہیں، مرد حضرات بھی اپنے آپریشن کروا لیتے ہیں کہ بچے نہ ہو، وہ لوگ بہت بڑے قتل کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الغلام مرتہن بعقیقتہ یذبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق رأسہ،
بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے جو 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے۔ کون سے دن؟ 7ویں دن۔ اب ہم لوگ اس سے آگے بڑھا کر اپنی منمانی کریں گے، ہم شریعت کی، اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے، ہماری خواہشات پوری کر رہے ہیں۔ واللہ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کرتا ہوں، میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن وہ کام اگر اللہ کی مرضی اور نبی کے طریقے پر نہیں ہے، ثواب نہیں ملتا، جوتے پڑتے۔ معاف کرنا مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پر، لیکن آج کل کے ہمارے لوگوں کو جو ہے نا ایسا ہی سمجھ میں آتا۔ ہمارے فقہ حنفی کے اعتبار سے کچھ مسئلوں میں دیکھتا تھا، یا آج کل کے ہمارے کچھ علماء احناف نکاح ٹوٹ جائے گا اس طرح سے کچھ فتویٰ دیتے ہیں کچھ مسئلوں میں نا۔ کافی غور و خوض کرنے پر ذرا توجہ فرمائے، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں۔ آج اتنے ہم ایمان میں کمزور اور کچے ہو چکے ہیں، کسی مسئلے کی خطرناکی کو بتاتے ہوئے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایمان نکل جائے گا، ایمان سے باہر ہو جاؤ گے۔ اگر کہتے ہیں کسی کو جو نہیں رینگتی، ایو میرا ایمان چلا گیا، یہ کرنے سے میں بے ایمان ہو جاؤں گا، میں کفر میں پڑ جاؤں گا، اس طرح کی کوئی ہیبت نہیں ہوتی۔ اور وہی کہا جائے تیرا نکاح ٹوٹ گیا، او سر پکڑے گا، ساری نوکری چھوڑ کے بھی، دکان بند کر کے بھی اب مولویوں کے پیچھے پڑے گا کہ اب کیا کرنا ہے بتائیے۔ اس لیے بعض جگہوں پر بعض فتوے بہت مناسب موقع پر ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ جو کہا نا کہ ہم کچھ کام کرتے ہیں، نیکی سمجھتے ہیں، لیکن کرتے نبی کے طریقے پر نہیں، ہماری منمانی، تو میں نے کیا کہا؟ نیکی نہیں ملے گی، گناہ ہوگا، لیکن گناہ ہوگا نا کے بجائے کیا کہا میں نے؟ جوتے پڑیں گے۔ ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے بہت سخت بول دیا یہ مولوی کر کے آپ پریشان نہ ہو، اپنے ایمان کی، اتباع سنت کی، اخلاص کی فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے جو 7ویں دن اس کی طرف سے ذبح کیا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا اور سر کے بال اتارے جائیں گے۔ یہ ترمذی کی حدیث، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ اسی طرح تربیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے مارو اور انہیں الگ الگ بستر پر سلاؤ۔ جب 10 سال کے ہو جائیں، 2 بھائی ایک بستر پر نہیں سو سکتے، 2 بھائی بہن ایک بستر پر نہیں سو سکتے، ان چیزوں کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے۔ باتیں اور بھی آ رہی ہیں ان احادیث کی شرح میں، لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا۔ آئیے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات پر غور کریں گے۔ ایک مسلم کو یہ جاننا چاہیے کہ اس کے بھائیوں کا، اس کے بہنوں کا اس پر ویسے ہی حق ہے جیسے والدین اور اولاد کے حقوق ہیں۔ والدین اور اولاد کے بارے میں تو سن لیے ہیں، تو اب بھائیوں بہنوں کا حق بھی ہم میں سے ہر مسلمان پر ہے۔ چنانچہ چھوٹے بھائی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائیوں کی ویسے قدر کریں جیسے اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، اور بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے حقوق کو ویسے ہی جانیں اور ان کو نبھائیں جیسے اپنے والدین کے حقوق و واجبات کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر ہے بر امک و اباک و اختک و اخاک ثم ادناک ادناک، حسن سلوک کرو اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، پھر جو جتنا زیادہ رشتے میں قریب ہے وہ اتنا زیادہ آپ کے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اور اس سلسلے میں دوسری کئی اور حدیثیں بھی آتی ہیں۔ وہ ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرے کیا ہوگا؟ جو کسی یتیم کی کفالت کرے کہاں کس کے ساتھ ہوگا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں انگلیوں کو ایسے قریب کر کے اشارہ کیا۔ تو بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کوئی اپنے یتیم بہن، چاہے اس کی اپنی سگی بہن، باپ والی بہن، ماں کی بہن، یعنی ماں کی طرف سے جو بہن ہوتی ہو، باپ کی طرف سے جو بہن ہوتی ہو، ماں اور باپ دونوں سے جو بہن ہوتی ہو، ان کا بھی خیال کرے تو اس کو اس طرح کا اجر ملے گا۔ یہ تو اور زیادہ حق بن جاتا ہے، اس لیے کہ جب ایک آدمی جوان ہوتا ہے اور اس کے کچھ چھوٹے بھائی بہن ہیں اور والد کا انتقال ہو گیا، تب ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے ذمہ داری کن کے اوپر آئے گی؟ گھر کے اس بڑے بھائی پر آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ اس سلسلے میں بڑا مشہور اور بہت ہی اچھا ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے ہم اس پر ختم کرتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ اولاد کے حقوق کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم اپنے ذہن نشین کر لیں۔ آج اولاد کو دنیاوی اعتبار سے اچھی سے اچھی، اونچی سے اونچی تعلیم دینے کی بہت سارے لوگ، بلکہ ان پڑھ ماں باپ بھی فکر کرتے ہیں، لیکن فکر نہیں کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے۔ اور پھر میں تاکیداً آپ کو یاد رہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دنیا میں اگر آپ نے بہت بڑی بڑی تعلیم دلا کر بڑی نوکریوں پہ فائز کر دیا، امریکہ، یورپ وغیرہ میں جا کر بیٹا مہینے میں لاکھ نہیں کروڑوں کمانے لگا، اور آپ کے لیے یہاں پر دنیا بھر کی ساری سہولتیں مقرر کر دیا، کیا یہ ساری سہولتیں آپ کے اپنے قبر میں آئیں گی؟ کیا یہ بیٹا آپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کے قابل ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائے استغفار کرنے کے قابل ہے؟ یہ چیز سوچ لیں، یہ چیز غور کر لیں۔ دنیاوی تعلیم سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن ان کو اتنی دینی تعلیم آپ نے اگر نہیں دی جس سے وہ اپنے رب کو پہچان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کے اسلام پہ اچھی طرح سے رہ سکے، تو یہ اولاد آپ کے لیے وبال جان، آپ کے قبر میں آخرت میں عذاب کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو آپ بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔